پھر اور اس کے دل میں استاذہ ہم کہ پھر کیا طریقہ اختیار کریں؟ ہر وقت ہمارے پاس ظاہر جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا اصلی دشمن ہے شیطان اور یہی اغوا کرتا ہے، تو اس کے اغوا سے بچنے کے لیے ہر وقت کا عمل کیا ہو؟ کیونکہ ہم ایسے ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے زیادہ جب ہم زیادہ دنیا داری میں پڑتے ہیں اور زیادہ دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو اس سے کس طریقے سے بچیں ہم؟ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بچنے کے طریقے جانیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اغوا ہوتا کیسے ہے۔ اور ہم تو اسی اغوا کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس میں کوئی آپ کو کہیں اٹھا کے لے جاتا ہے، تو یہ شیطان تو ہمیں کہیں لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اگر آپ ہمیں یہ چیز سمجھائیں کہ ہم کہیں جاتے تو نہیں ہیں، تو پھر اغوا کیسے ہو جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے خیالات کے توسط سے کنٹرول ہوتی، قلب اس کا مرکز ہے، تبدیلی کا مرکز قلب ہے۔ دل کے اندر تبدیلی آتی ہے تو پوری زندگی پہ حاوی ہو جاتی۔ شیطان انسان کا قلب، اس کی سوچ، اس کی سمجھ کو کیپچر کر لیتا ہے، اس پہ پنجہ گاڑ دیتا ہے۔ جب انسان کی سوچ کا رخ بدلتا ہے، جب اس کی توجہ بدل جاتی ہے، جب اس کا فوکس چینج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا گفتگو کا ایک فوکس ہے کہ ہم دل کی تبدیلی کے لیے، عمل کی تبدیلی کے لیے یہاں پہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اچانک بیچ میں کوئی اور بات، کوئی اور کویسچن آ جائے تو سارا فوکس بدل جائے گا۔ اسی طرح سے ابلیس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں تبدیلی لانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ راغب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مثال بھی دی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شیطانی اغوا کی یہ مثال ایک عبادت گزار کی مثال ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا نام مفسرین نے بلعم بن باورہ کہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی آیات کا علم عطا کیا تھا، لیکن وہ اپنی خواہشات کی طرف جھک گیا۔ قرآن حکیم میں مثال ملتی ہے کہ پھر اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی، جس کو ہڈی ڈالو تب بھی زبان لٹکاتا ہی نہیں، ہانپتا ہے، اور نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو خواہشات اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جب بھی اس کو کوئی چیز عزیز ہوتی ہے، جب بھی اس کے سامنے کوئی چیز مزین ہو کے آتی ہے، تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے، سوچتا بھی ہے، اس کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے۔ تو اس عبادت گزار شخص کو بھی شیطان نے پھانسا تھا، اور اسی طرح سے شیطان کے لیے تو یہ یعنی بہت آسان معاملہ ہے کہ وہ علم والے کو اس کے علم سے پکڑتا ہے، عبادت والے کو اس کی عبادت سے پکڑتا ہے۔ جو شخص خواہش پرست ہے وہ تو بہت ہی ترنے والا ہے، آسان چارہ ہے، اس کو اس کی خواہشات کے توسط سے پکڑتا ہے۔ تو جو شخص جس فیز میں بھی ہے، جس طرح کے حالات میں ہے، اس کے لیے اسی چیز کو وہ مزین کر دیتا ہے، اسی چیز کو اس کے لیے محبوب بنا دیتا ہے۔